حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں سر جھکاتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہیں تو زخم ملا اور اسی زخم میں جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر سجدے میں ہے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ برابر ان کے لبوں پہ قرآن ہے، برابر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، نسبتیں بھی ہیں، پیار بھی ہے، خلوص بھی ہے، محبت بھی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ شان ہے، رحمت کا فرشتہ اللہ کے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری عمر کی شان بیان کرو، جواب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال بھی میں عمر کی شان بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ اور حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جن کی شان ایک نیکی والی ہے ان کی شان 950 سال بیان نہیں ہو سکتی، تو پورے صدیق اکبر کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ جن کو اعزاز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نصیب ہوا، جب غلاموں کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو آقا مصطفیٰ کا شان کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانداز صدیق ہو، بانداز فاروق اعظم ہو، و عثمان غنی ذو النورین مولا کائنات ہو۔ ہمارے سینوں میں آج بھی ضرورت ہے کہ وہی وفا و عشق آ جائے جو ان ہستیوں کے سینے میں تھا، کہ نہ وہ سرکار کا شہر چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ سرکار کا در چھوڑنا چاہتے ہیں، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے گئے، مصطفیٰ سے وفا کرتے گئے، اور میرے نبی نے بھی کوئی کم ان سے پیار نہیں کیا۔ بس ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی طرف چلتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا میرے نبی اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا تو آپ کے کپڑے پرانے ہیں، بار بار دھلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر روز کپڑے پہننے کو ہیں، صبح الگ کپڑا ہوتا ہے تو شام کو الگ ہوتا ہے، پھر بھی زبان پہ شکر نہیں ہے، پھر بھی اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی لباس ہے، اسے بار بار دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں اور زیب تن کرتے ہیں، پھر بھی دین اسلام پہ اس قدر مضبوط ہیں کہ چٹان بھی کیا مضبوط ہوگی، اور صبر و استقامت کے ساتھ کبھی لب پہ ہائے شکوہ نہیں آیا، اور برابر دین اسلام پہ چلتے گئے۔ پھر انعام میں میرے اللہ نے وہ شانیں بخشیں کہ آج اتنی صدیاں گزر گئیں پھر بھی ان کا ذکر تازہ ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت آباد و شاد رہے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے عمر البس جدیدہ، اے میرے عمر تمہارے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں کہ تم نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہنو۔ آگے 3 جملوں میں میرے نبی نے حضرت عمر کو دعا دی۔ پہلے میں فرمایا کہ کپڑے پہنو، آگے 3 الفاظ میں سرکار نے دعا دی۔ پہلی دعا یہ تھی وعش حمیدہ، اے میرے عمر اللہ تجھے ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسا انداز زندگی عطا فرمائے کہ جو بھی تجھے دیکھے تیری تعریف کرتا رہے، کہ قیامت تک تیری تعریف ہوتی رہے، ایسی زندگی اللہ تجھے دے۔ یہ مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں، آمنہ کا لال پسند فرما رہا ہے۔ آج حضرت عمر کی شان بیان ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی دعا کا اثر بھی ہے، اور میرے نبی اپنے روضہ مبارک میں خوش بھی ہو رہے ہیں کہ میرے غلام کا ذکر کر رہے ہیں
اس پر آمنہ کا لال خوش ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے عمر، جدھر جائے ایسی کامیابی ملے، جدھر رخ کرے ایسی عزت ملے، زمانہ ناز کرتا جائے کہ کامیابی اگر ملی ہے تو حضرت فاروق اعظم کو نصیب ہوئی ہے۔ پھر آپ زمانے نے دیکھا کہ مالک نے کس قدر آپ کے ہاتھ پر اسلام کو عزت دی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، ہم میں سے ہر کسی کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت کے لیے عمر کو دعاؤں میں مانگا، تو گویا اسلام کو حضرت عمر نے آ کر عزت دی ہے۔ تو آپ نے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دین اسلام کے پرچار میں وقت گزارا، آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ جو سچا مصطفیٰ کا غلام ہے اس کے سینے میں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار پیوست ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ ہم اگر تعریف آج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ رب سے یہی دعا ہے ہماری نسلیں بھی قیامت تک حضرت فاروق اعظم کا ذکر کرتے چلی جائیں اور اسی پہ ان کا آخری وقت آئے۔ آگے دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمُتْ شَهِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا، اے میرے عمر جب تیرا آخری وقت آئے تو ایسا نہ آئے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کیسے دنیا سے چلا گیا۔ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، میرا اللہ تجھے عزت کی موت عطا فرمائے۔ تو زمانے نے پھر دیکھا اور آپ نے چند دن پہلے حج کیا اور دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ایک دعا دعائے مصطفیٰ ہے اور ایک دعا غلام مصطفیٰ کی ہے۔ میرے اللہ نے مصطفیٰ کی دعا کو بھی قبول فرمایا ہے، غلام مصطفیٰ کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ میرے عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اور غلام نے دعا کی اے اللہ شہادت کی موت تو ملے گی پر مصطفیٰ کے شہر مدینہ سے باہر جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے شہادت بھی عطا فرما تو مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، مسجد نبوی کا مصلی ہے، میرے نبی کے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ظالم نے آ کر وار کیا ہے اور اسی میں مدینے کی سرزمین پہ آپ شہید ہوئے۔ ہاں جی، وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر محبت سچی ہو، اگر پیار اور لگن سچی ہو تو سائیں اسے لاوارث نہیں چھوڑتے، اسے تنہا نہیں چھوڑتے، کمر اس کی زمین پر نہیں آنے دیتے، اسے اللہ عزتوں کا تاج عطا فرما دیتا ہے جو اپنے نبی سے سچی وفا کرتا ہے۔ آج ہماری رسوائی ہے اسی وجہ سے، آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی ہے، ہم نے اپنے خدا سے وہ پیار نہیں کیا ہے، ہم نے دین اسلام سے وہ محبت کی ہی نہیں ہے۔ ہم ہر وقت یہی رونا دھوتے ہیں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ نا بھائی، اسلام، دین اسلام سے بڑھ کر تو رب کا قرآن فرماتا ہے کہ حسین دین ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہمارا کیا بنتا اگر وہ پہلے والا اصول برقرار رہتا، ایک دوسرے کو قتل کرو تو توبہ قبول ہوگی، لیکن وہ دین اور تھا، یہ دین مصطفیٰ ہے۔ ایک کونے میں لگ کر سر جھکا کے ایک ندامت کا آنسو بہا کے اپنے رب سے یا عرض کرو مالک معاف فرما دے، وہ کریم صدقہ مصطفیٰ کا تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اتنا پیارا دین، اور آج ہمیں اپنے دین کی قدر نہیں ہے، اپنے نبی کی قدر نہیں ہے۔ کاش اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر بھی عطا فرمائے، نبی کے دین اسلام کی بھی قدر عطا فرمائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے کیا دعا دی؟ وَمُتْ شَهِيدًا، اے میرے عمر اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب یہ عرض نہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو میری زندگی کی دعا کریں، آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو لمبی زندگی میرے لیے رب سے مانگے، آپ اگر مجھ سے میرے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو کسی گاڑی بنگلے کی دعا کریں یا میرے لیے وسیع رزق کی دعا کریں، ایسا نہیں کہا۔ میرے نبی نے جب دعا کی اسے قبول فرمایا اور آمین عرض کی رب کے بارگاہ میں، اور پھر میرے اللہ نے، چونکہ وہ جانتے تھے دراصل سب سے بڑی سعادت و عبادت و کامیابی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام ہے،
اور ان کی نظر میں کچھ نہیں تھا۔ تیسری دعا میرے نبی نے فرمائی وَيُعْتِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بڑی پیاری دعا میرے نبی نے فرمائی، اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے عمر کی آنکھیں ٹھنڈی فرمانا۔ قرۃ عین، اے اللہ میری عمر کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ آج جب جب عمر کا ذکر ہو رہا ہے حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں ٹھنڈک جا رہی ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کی دعا ہے، کیونکہ دعا تو دعائے مصطفیٰ ہے، میرے نبی سے بڑھ کر دعا کون کر سکتا ہے؟ میرے نبی کی دعا سے بڑھ کر دعا کس کی قبول ہوگی؟ تو میرے اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی کہ انشاءاللہ تا صبح قیامت آپ کی آنکھیں انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کی وجہ سے ٹھنڈی رہیں گی۔ ہاں جی، وہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے جو بات کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کی شان بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ ان کا ذکر بلند رہے گا۔ تو آج ہمیں بھی اپنے نبی سے وفاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم وفا کریں، تاکہ آمنہ کے لال ہمیں بھی عزتوں سے نوازیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا ہوگا اپنے نبی کی بارگاہ میں، اور ہمیں کیا پیغام دیا ہوگا؟ تو شاعر اپنی محبت میں لکھتا ہے کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھ لو، پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ سانو ہی اپنے نبی دی نظرہ کی عزت عطا فرما دے وے، جڑی عزت میرے اللہ نے حضرت فاروق اعظم نو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم۔ آپ نے پھر کیا زمانے کو پیغام دیا کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو آپ نے زمانے کو پیغام دیا کہ جس کا نبی اتنا پیار کرنے والا ہو وہ اس در کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ جولی ہی میری تنگ تھی میں مانگتا بھی تو کیا، وہ کہتے رہے ذرا اور بھی کچھ مانگ، قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ جب میرے نبی اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں تو لمٹ میں نہیں نوازتے، اتنا نوازتے ہیں کہ جتنی اس کی اوقات نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جہو جئی وہاں میں ہاں سرکار دی، بس یہ کہنا چاہیے، اور کوئی اپنے آپ پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا اطراح کے زمانے کو بتاتا اوے میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے دعاؤں سے نوازا ہے، حالانکہ بات قابل فخر ہے، تو میں نماز بھی چھوڑ جانی تھی، قرآن بھی چھوڑ جانا تھا۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے کہ حضرت غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ذہن میں نہیں ہے کہ میرے نبی مدینہ پاک سے باہر تشریف لائے اپنے غلاموں کی قسمت کو سنوارنے کے لیے۔ وقت گزر گیا تو آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار کی یاد آئی کہ سرکار تھوڑی کافی دیر ہو گئی ہے، نظروں سے اوجھل ہیں، تلاش کرتے کرتے مصطفیٰ کے پاس پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام جاؤ، جو تمہیں پہلا ملنے والا ملے اسے کہنا تجھے مصطفیٰ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو آپ جب باہر نکلے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ملے وہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کی آپ کو آمنہ کا لال جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو جب آگے جانے لگے تو آپ نے تھپڑ مارا، روک دیا، واپس پلٹے میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر روتے ہوئے عرض کی حضور میں نے تو آپ کی بشارت عمر کو بتائی تھی، انہوں نے میری پٹائی کر دی ہے۔
تو میرے نبی نے فرمایا عمر کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے طفیل ہم بخشے جائیں گے، ہمارا یہ ایمان ہے آپ کے طفیل ہمیں جنت ضرور ملے گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا بندہ بشارت سن لے جو اس شہادت کے بل بوتے نماز چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، اور ہم یہ پڑھ پڑھ کے شیر پاگل ہو گئے، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بے شک ہم بھی رسول اللہ کے ہیں، جنت بھی رسول اللہ کی ہے، لیکن اس خوش فہمی میں آ کر نماز چھوڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا کوئی دنائی نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے زمانے کو بتایا کہ صرف جنت کے لیے نماز نہ پڑھو، اگر نماز پڑھنی ہے تو اپنے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے پڑھو، اگر عمل کرنا ہے تو صرف جنت کے لالچ میں آ کے نہ کرو، اگر عمل کرنا ہے تو اپنے رب رحمان کی محبت میں آ کر کرو۔ محبت کہتے ہی اسے ہیں جو حضرت امام حسین نے کر کے دکھائی ہے، جو فاروق اعظم نے کر کے دکھائی ہے۔ تو میرے نبی کی یہ دعا ہے، تو آپ پھر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ تو یہ دعاؤں کا سلسلہ میرے نبی کا اپنے ہر غلام کے لیے ہے، اپنے ہر غلام کے لیے ہے کہ جو سرکار کی وفا میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، مصطفیٰ کی دعاؤں اس پہ نوازتے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آپ کا رب پسند فرما رہا ہے، آپ کے رب نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ آپ کے گھر کو پاک فرما دے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ حالانکہ بنایا ہی میرے اللہ نے مصطفیٰ کا گھر پاک ہے، حالانکہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کے گھر کو بنایا ہی پاک ہے، لیکن پھر بھی فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ جو میرے نبی کے گھر والوں سے منسلک ہو جائے گا، جو میرے نبی کی اہل بیت سے رشتہ جوڑ لے گا، میرا اللہ اسے بھی پاک صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ تو آج ہم اگر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں اگر مصطفیٰ کے نواسوں کا پیار ہے، مولا کائنات کا پیار ہے، لخت جگر سیدہ کائنات کا پیار ہے، اس کی بدولت اللہ ہمیں بہت ساری ناپاکیوں سے پاک صاف اور ستھرا فرما رہا ہے۔ تو جس قدر یہ پیار بڑھتا چلا جائے گا، میرا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ پاکی میں میرا اللہ اسے پاک صاف اور ستھرا فرماتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے گنہگار لبوں سے کون کون سی شان حسین بیان کروں، اور سرکار کی اہل بیت کا کون کون سا تذکرہ کروں، اور کون کون سی بات کروں، میں اس قابل نہیں، میری زبان اس قابل نہیں، میرے الفاظ اس قابل نہیں، نہ میرے پاس ایسی زبان ہے، نہ ایسا انداز ہے، نہ علم میں اتنی طاقت ہے، نہ عقل و فہم میں اتنا سوچ ہے کہ میں ان کا شان بیان کر سکوں، بلکہ میں تو چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ذکر حسین سے اللہ میری ہستی کو سنوار دے۔ ہاں جی، ذکر ان کا ہے، ہم کر کے کوئی احسان نہیں کرتے کہ ہم کہیں ہم نے آج کمال کر دیا ہے کہ ذکر حسین کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا خطیب نے کمال کیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے خطیب کا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کا سارا ذکر حسین کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر علی کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر صدیق کا کمال ہے، سارا کا سارا کمال ذکر فاروق کا کمال ہے، اور سارا کا سارا کمال ذکر عثمان کا اور ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جو ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے اس بندے کو اللہ قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ مان لیں یا ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے ان ہستیوں کا ذکر بلند ہے، تو یہ سوائے غفلت کی اور کچھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کریں نہ کریں، جن کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، جن کے شرح میرے اللہ نے بیان فرما دیے، جن کی شانیں میرے اللہ